بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ 8ویں تاریخ ذی الحجہ کو خاتم الانبیاء نے اپنے تمام صحابہ اکرام کے ساتھ مانع میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام یہ آخری آیات لے کر حاضر ہوئے، یعنی آج کے دن کامل کیا میں نے دین تمہارا اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور پھر میں راضی ہوا تمہارے دین اسلام سے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو سید المرسلین نے جان لیا کہ اب سفر آخرت میرا بالکل قریب آ چکا ہے۔ اسی واسطے آپ بعد فراغت حج بیت اللہ کے اپنے آباء و اجداد کے مکانات دیکھنے گئے، اور پھر مدینے کی طرف روانہ ہو کر آپ نے فرمایا کہ شاید دوسرے سال مکہ مکرمہ میں میرا آنا نہ ہوگا۔ یہ فرمان سن کر تمام صحابہ اکرام گریہ وزاری میں مصروف ہوئے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر درد پیدا ہوا۔ 13 نمازیں آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی اقتداء میں پڑھی، پھر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ الغرض ماہ سفر کو بروز بدھ میمونہ خاتون کے گھر میں، جو کہ زوجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ان کے گھر درد سر اور بخار شروع ہوا۔ شدت مرض کی وجہ سے سب ازواج مطہرات مارداری کے واسطے وہاں آئیں۔ پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت میں سے کسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر عائشہ خاتون کے حجرے میں تشریف لائے، اور اپنا سر مبارک ان کے زانوں پر رکھ کر آپ نے آرام فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بدن مبارک بہت گرم ہے۔ آپ نے فرمایا، ہے عائشہ، تم سے مفارقت کا دن بالکل قریب آ گیا ہے۔ حضرت عائشہ نے یہ سن کر سر دل پر درد سے بری۔ آپ نے فرمایا، ہے عائشہ، تم صبر و شکر کرو، کیونکہ موت کا شربت ہر ایک کو چکنا ہے۔ اور دوسرا دن جمعہ کا تھا۔ حضرت بلال سے اذان سن کر سید المرسلین نے چند صحابہ اکرام کی مونڈوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں باوقت نماز پہنچ کر فرمایا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں جماعت ادا کروا سکوں، لہذا میری اجازت ہے کہ ابو بکر صدیق امامت کے فرائض انجام دیں۔ یہ فرمان آپ کا سن کر تمام صحابہ اکرام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کے فرمان سے امامت کروائی، اور آپ نے ان کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اور پھر آپ نے چند امور کی وصیت فرمائی کہ ہے میرے بھائیوں، میں نے وحی الہی کے مواقف سب نیک و بد سے آگاہ کیا، اب وقت میرا آخر آ پہنچا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ نیک کاروبار کرتے رہنا۔ یہ سن کر تمام صحابہ اکرام میں گریہ وزاری شروع ہوئی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے دستے بستہ ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات ایک خواب میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھا ہے کہ چادر عائشہ کے سر سے اڑ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبیر اس خواب کی اس کے بیوہ ہونے کا ظاہر کرتی ہے۔ اس کے پیچھے ہی حضرت عمر فاروق نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ عدل میرا ٹوٹ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ عدل میں ہوں۔ پھر حضرت عثمان غنی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک ورق قرآن شریف سے ہوا پر اڑ گیا ہے۔ فرمایا، آپ کے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ہے عثمان، ورق قرآن مجید کا عبارت میری روح سے ہے، اور تن سے مراد ہوا ہوگی۔ پھر حضرت علی نے کہا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری ڈھال ٹوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سپر تیری میں تھا، اور اس کا ٹوٹنا میرا اس دارے فانی سے جانا ہے۔ اس کے بعد حسنین نے کہا، یا جدی، ہم نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک درخت بزرگ گر پڑا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ہے میرے فرزند وہ درخت میں ہوں، کیونکہ میں اس جہان سے جانے والا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر کا ستون گر پڑا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ہے عائشہ، جو عورت یہ خواب دیکھے تو مستقبل قریب میں اس کا شوہر ہی مرتا ہے۔ اس وقت سب صحابہ اکرام اور تمام بیبیاں اور سارے اہل بیت زار و قطار روئے اور بہت ہی پریشان و بے قرار ہوئے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے میرے صحابیوں، بیماری کی شدت مجھ پر بہت ہے، آپ لوگ بلال سے کہو کہ وہ سارے مدینہ میں اعلان کر دیں کہ صرف 2 روز رسول خدا کے باقی ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ جس شخص کو دعویٰ کسی قسم کا مجھ پر ہو وہ آ کر مجھ سے وصول کر لے اور اپنا حق قیامت کے دن پر موقف نہ رکھے۔ ایک مرد عکاشہ نامی نے دعویٰ تزیانے کا کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ احد میں آپ کے ہاتھ سے میری پیٹھ پر کوڑا لگا تھا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس کا گوشت مجھے مل جائے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں سے وہ کوڑا جو کہ 7 سیر وزن کا تھا منگوا لیا۔ تمام لوگوں کو عکاشہ کے بدلہ لینے کا معلوم ہوا تو ہر ایک صحابہ اس سے یہی کہتے، ہے عکاشہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے ہمارے بدن پر 10 20 30 40 کوڑے مار لے، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شدید بیماری میں مبتلا ہیں، ان سے دلگزر کر دے۔ لیکن وہ کسی طرح سے راضی نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ کوڑا اپنے ہاتھ میں لے لے اور جتنا چاہے مار۔ آپ کے فرمان کے مطابق عکاشہ نے درہ ہاتھ میں لے لیا اور پھر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ننگی پیٹھ پر کوڑا کھایا تھا، آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہرن اتار دیا اور موجودہ حاضرین اس وقت زار و قطار ہوتے اور اپنی زبان سے کہتے جاتے، عکاشہ تو نے آخر بات ہم صاحب کی نہیں مانی، عکاشہ تو نے ہم صاحب کی بات نہیں مانی۔ عکاشہ پشت مبارک کے قریب کھڑا ہوا اور پھر اس نے مہر نبوت کی اپنی آنکھوں سے زیارت کی۔ فوراً اس نے بوسہ دیا اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا، پھر کوڑا ہاتھ سے پھینک کر آپ کے قدم مبارک پر گرا اور کہنے لگا، اے سید المرسلین، مجھ کمینے کا کیا طاقت ہے کہ آپ کی غلاموں کی پشت تک بھی کوڑا لے جا سکوں؟ میں کمینہ نالائق آپ کی درگاہ کا ہوں۔ میری پیٹھ پر جس روز تازیانے کا لگا تھا میں نے اسی روز اسی وقت بخش دیا تھا۔ آپ تو غرض میری یہی تھی کہ میں اس خلیہ سازی سے مہر نبوت کی زیارت کروں گا اور پھر آتش دوزخ سے بے فکر رہوں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے عکاشہ ظاہر نصیب تیرے کی آگ دوزخ کی تجھ پر حرام ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ربیع الاول 12 تاریخ پیر کے روز اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ادب سے کھڑے رہنا، بے اجازت ان کی جان قبض نہ کرنا۔ چنانچہ ملک الموت نے عربی کی صورت بن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آواز دی کہ میں اندر آنے کے واسطے حکم چاہتا ہوں۔ اگرچہ ادب سے آواز آہستہ تھی مگر تب بھی سب مکان گونج گئے۔ اس وقت حضرت فاطمہ نے کہا، ہے عربی، اس وقت رسول خدا پر بے ہوشی ہے اور تکلیف سے بے چین ہے، لیکن اس نے سنا ہی نہیں، وہ بار بار پکارتا رہا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کان مبارک میں آواز پہنچی تو آپ نے اپنی آنکھیں کھول دی اور پھر پوچھا، ہے فاطمہ کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ایک عربی اپنے ہاتھ میں تلوار لیے دروازے پر چلا آتا ہے اور گھر میں آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ میں اس سے کہتی بھی ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی اور تکلیف سے بے چین ہیں، مگر وہ واپس نہیں جاتا۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، وہ عربی نہیں ہے کہ وہ چلا جاوے، بلکہ وہ شخص وہ ہے کہ عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنائے۔ تم اس کو اندر بلا لو۔ پھر ملک الموت نے آ کر سلام کیا اور نہایت ہی مؤدبانہ طور پر کھڑا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائی اسرائیل، تم میری زیارت کو آئے ہو یا میری جان قبض کرنے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کی جان قبض کرنے آیا ہوں، مگر آپ کے حکم سے آپ کی جان قبض کروں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ٹھہرو، جبریل علیہ السلام ابھی آویں گی۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے جبریل، فرمان الہی تھا کہ میری عمر 90 برس کی ہوگی، اور ابھی تو میری عمر کے صرف 63 برس ہی گزرے ہیں۔ یہ سن کر حضرت جبریل نے کہا، آپ کے 27 برس معراج میں گزرے، اور کہا، حکم الہی یوں بھی ہے کہ اگر آپ دنیا میں رہنا منظور کریں تو جتنی چاہیں عمر عنایت کروں گا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مرضی الہی کس میں ہے؟ انہوں نے کہا، مرضی الہی تو آپ کو جنت میں بلانے کی ہے، کیونکہ دوزخ کی آگ سرد کی گئی ہے اور آپ کے واسطے جنت کو آراستہ کیا گیا ہے۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی راضی ہوں۔ چنانچہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو جسم مبارک سے جدا کر لیا گیا۔